اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اللہ واسطے اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو، اور اگر تمہیں روک لیا جائے تو پھر جو میسر ہو وہ جانور ذبح کر دو۔ یہ کون سا جانور ہے؟ یہ حاجی پر اگر وہ تمتع کر رہا ہے، یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے، یا قران کر رہا ہے، اس میں بھی حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں، تو اس پر یہ لازم ہے۔ جو صرف حج کرنے جاتا ہے یا صرف عمرہ کرنے جاتا ہے، اس پر یہ جانور ذبح کرنا لازم نہیں۔ اور یہ ہدی ہے، یہ قربانی نہیں۔ ہدی میں ایک تو اس کے نظام، اس کے قانون مختلف ہیں۔ مثلا عام قربانی میں آپ گائے میں 7 لوگ کو شریک کر سکتے ہیں، اور گائے میں یا بکرا یا دوسرے 2 دانت ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ قاعدے ضابطے ہدی میں نہیں ہوتے۔ تو ہدی اور چیز ہے، قربانی اور چیز ہے۔ اگر ایک شخص حج کرنے گیا ہوا ہے تو وہاں پر اگر اس کو قربانی یا ہدی دینی ہے، تو اگر اس کے پاس اضافی طاقت ہے تو اپنے گھر میں اس کو قربانی بھی کرنی ہے۔ تو یہ حکم ہے، اگر وہ روک دیا گیا ہے تو پھر وہ جانور ذبح کر دے اور وہیں پہ احرام کھول دے۔ آج کل جو سعودیہ میں کسی وجہ سے بار بار حج یا عمرے کے لیے حرم کو بند کیا جا رہا ہے، پھر کھولا جا رہا ہے، تو یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر وہ شرط لگا کر نیت کرتے ہیں تو ان کو احرام کھولنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور وہ اپنا احرام کھول دیں اور کوئی دم و لازم نہیں آئے گا۔ شرط لگانا کیسے ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ضباع بنت زبیر رضی اللہ عنہا نے بیمار تھی، انہوں نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا تو عمرے پہ یا حج پر چلی جا، لیکن تو شرط لگا کر جا۔ شرط کیسے لگا؟ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ میں حج تو کر رہی ہوں، عمرہ تو کر رہی ہوں، لیکن اگر مجھے راستے میں رکاوٹ بن گئی تو میں وہیں پر احرام کھول دوں گی۔ یہ شرط لگا کر جو جاتا ہے، وہ اگر رکاوٹ بننے پر احرام کھول دیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، تو اس کو کسی قسم کا دم وغیرہ دینا نہیں پڑتا۔ تو اردو میں آپ شرط یوں لگا سکتے ہیں، لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن، جب میقات سے گزرے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی اور میں یہ مکمل نہ کر سکا تو میں وہیں پہ احرام کھول دوں گا۔ یہ کہہ کر اگر چلے گا اور ان کو حرم بند ملے گا تو وہ احرام کھول دے، تو اس کو کسی قسم کا کوئی دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، اور وہ روٹین میں ہی آیا ہے، اور وہ پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ حرم تو بند ہے، تو ایسی صورت میں وہ احرام کھول دے، کپڑے پہن لے۔ ہاں اگر چاہے تو صبر کرے 2-3 دن، جتنے وہ کر سکتا ہے۔ جب دیکھے کہ اب تو چند گھنٹے رہ گئے میرے واپسی میں، تو پھر وہ احرام کھول دے۔ ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں حرم کھل جائے اور اس کا عمرہ مکمل ہو جائے۔ اور اگر اس کو کھولنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ ہدی، یعنی ایک دم دے گا، ہدی نہیں دم دے گا۔ وہ دم کیا ہوگا کہ مکے کی حدود میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس وقت اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھے، تو یہ اس کا متبادل ہے۔ ان تینوں میں سے ایک کام اس کو کرنا ہوگا اور اپنا احرام کھول دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے دے بعد میں کھولے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احرام کی مخالفت کرے گا تو دم لازم آئے گا نا، تو احرام کی مخالفت کرے گا کپڑے پہن کر، اس نے مخالفت کی، دم لازم آ گیا۔ اب یا جانور ذبح کر دے مکہ میں، یا 6 مسکینوں مکہ میں یعنی حدود حرم میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ تو اس طریقے سے اس کے اس مخالفت احرام کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔